جناب خضر علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے جہاں 320 چشمے تھے تو انہوں نے ذوالقرنین کی ہدایت کے مطابق اپنے اصحاب میں سے ایک مچھلی 329 آدمیوں میں تقسیم کر کے ایک مچھلی خود اپنے پاس رکھ لی۔ پھر آپ نے ان آدمیوں کو الگ الگ چشموں پر بھیجا اور ایک چشمے پر خود بھی آ گئے۔ اتفاق ہے جس چشمے پر جناب خضر گئے تھے وہی چشمہ آب حیات کا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس نمک آلودہ مچھلی کو پانی میں ڈالا وہ زندہ ہو گئی اور پانی پر چلنے لگی۔ پھر آپ نے اس پانی سے غسل کیا، کپڑے دھوئے اور اسے جی بھر کے پیا۔ اس کے بعد آپ نے اصحاب کے ساتھ ذوالقرنین کے پاس آئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا اور خوشخبری دی۔ لیکن وہ جب ذوالقرنین کو ساتھ لے کر چشموں کے مقام پر پھر واپس آئے تو لاکھ اس چشمے کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس مقام سے آگے بڑھ گئے اور بحر ظلمات سے نکل کر روشنی کے سمندر میں پہنچ گئے۔ یہ مہتاب کی روشنی نہ تھی بلکہ یہ انوار الہی کی تجلی کی۔ اس مقام پر ذوالقرنین نے ایک خالی شان محل کو دیکھا جو چمک دمک کے ساتھ اپنی خاموشی کی داستان دہرا رہا تھا۔ ذوالقرنین نے جب حضرت علیہ السلام کی نگرانی میں اپنے لشکر کو محل کے باہر ٹھہرایا اور خود تنہا اس میں داخل ہو گئے جہاں صرف ویرانی نظر آئی۔ پھر انہوں نے دیکھا تو ایک طرف بالائی حصہ پر جانے کے لیے ایک زینہ تھا۔ آپ بے دھڑک اس زینے سے اوپر پہنچے تو وہاں انہیں ایک انتہائی خوبصورت ایک شخص نظر آیا جس کی شکل و صورت انسان کی شکل و صورت ہے مشابہ تھی۔ وہ شخص سفید لباس میں ملبوس اپنے منہ پر ہاتھ رکھے آسمان کی طرف کچھ دیکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین کی آہٹ پر وہ چوں نکلا اور اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ذوالقرنین ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے خشک لہجے میں کہا اے ذوالقرنین کیا اتنا عظیم اور کشادہ دنیا جسے تو چھوڑ کر تم یہاں آئے ہو کافی نہ تھی؟ پھر اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور اس کو پتھریوں کے ساتھ وزن کرو، تمہیں اس سے عجیب و غریب سبق ملے گا۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور پلٹ آئے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے سارا واقعہ بیان کیا اور پھر پتھر دکھایا اور حکم دیا کہ اس پتھر کے وزن اور اس کی حقیقت سے مجھے آگاہ کیا جائے۔ اس پتھر کا وزن کیا گیا جس چیز سے بھی وہ تولا جاتا تھا وزن میں زیادہ ٹھہراتا تھا، یہاں تک کہ 1000 پتھر اس کے برابر تراد میں رکھ گئے پھر بھی وہ وزن میں زیادہ ہی رہا۔ جناب خضر علیہ السلام بھی یہ کرشمہ دیکھ رہے تھے۔ ان سے ذوالقرنین نے کہا یہ معاملہ میرے سمجھ میں سے باہر ہے کہ کیوں اس پتھر کا وزن زیادہ ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا یہ معاملہ ابھی حل ہو جاتا ہے، اس پتھر کو ایک بار پھر وزن کروائیں۔ چنانچہ جیسے ہی وہ پتھر دوبارہ ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا، جناب خضر علیہ السلام اس پر ایک مٹی خاک ڈال دی اور کہا کہ اب اس کو وزن کیا جائے۔ غرض کہ اس پتھر کے مقابلے میں جب ایک دوسرے کا پتھر رکھا تو ترازو بڑھائی گئی اور اس کا وزن کم ٹھہرا، حالانکہ خاک ڈالنے کی وجہ سے اور بڑھانا چاہا تو پھر وہ دو پتھر ہر شے کے مقابلے میں وزن میں کم ہیں۔ ٹھہرانا چلا گیا تو ذوالقرنین نے پوچھا کہ خضر آخر میں راز کیا ہے؟ تو جناب خضر نے فرمایا اے ذوالقرنین جس نے آپ کو
یہ پتھر دیا ہے وہ ایک فرشتہ تھا اور اس نے اس پتھر کے معمولی ٹکڑے کو آپ کی مثال قرار دیا ہے کہ خدا نے تمہیں دنیا کی بادشاہی دی ہے اور آپ کو عطا کر دی ہے، پھر بھی آپ حرص میں ہو میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے۔ ایک دن آپ کی یہ حرص روز فطری طور پر خود ختم ہو جائے گی جب آپ قبر میں جائیں گے اور آپ پر مٹی ڈال دی جائے گی۔ یہ سن کر ذوالقرنین پر رخت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے خضر علیہ السلام، تم سچ کہتے ہو، یہ پتھر میرے لیے اندر سے عبرت ہے۔ اب میں اپنی باقی زندگی صرف عبادت خدا میں گزاروں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین اور ان کے لشکر پھر ظلمات میں داخل ہو کر واپس پلٹے، اور جب واپسی پر بھی آئے حیات کا چشمہ ذوالقرنین کو نہیں ملا تو انہوں نے حضرت سے کہا، یہ میری قسمت ہے کہ خدا نے مجھے اس سے محروم رکھا۔ اور علماء کا کہنا ہے کہ آب حیات کی جستجو کے بعد واپسی پر ذوالقرنین کے 2 متراجل جندے کے ایک مقام پر سکون اختیار کر لیے اور 500 برس کی عمر میں وہیں انتقال فرمائے۔